نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ایک معاملہ ایسا ہے جس میں ہم لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں، اور وہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ کچھ حضرات تو نمازی کے آگے سے بالکل بلا خوف و خطر گزر جاتے ہیں اور کسی قسم کا اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جب ہم جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں تو نمازی کے آگے سے ہم گزر جاتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں علماء اور مفتیان نے عجیب مسئلے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ نمازی کے آگے گزرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سلسلے میں یہ بات سماعت فرمائیے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا مسجد نبوی میں اور کعبۃ اللہ میں بھی مناسب نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ لیکن ایک آدمی پیشاب کے لیے جانا چاہ رہا ہے، رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے نکل رہا ہے، اور پیچھے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آخر کب تک انتظار کرے گا؟ لیکن اگر راستہ موجود ہے تو پھر نمازیوں کے آگے سے گزرنا یہاں بھی مناسب نہیں ہے۔ احناف نے حرمین کا مسئلہ مستثنیٰ قرار دیا ہے عام مساجد سے، یعنی عام مساجد میں قاعدہ اور قوانین الگ ہیں، حرمین شریفین میں مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہ حد سے زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، ضرورت وہاں بہت زیادہ ہے، جبکہ عام مساجد کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ 40 تک وہ انتظار کرے گا۔ لیکن راوی کو یہ شک ہے کہ 40 دن کہا، 40 سال کہا، یا اس کے علاوہ کچھ کہا، لیکن محدثین کی رائے یہ ہے کہ 40 سال کھڑا ہونے کو ترجیح دے گا، کسی نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کتنے فاصلے سے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں مسجد کو دیکھا جائے گا۔ اگر مسجد بڑی ہے یا کھلا میدان ہے تو نمازی سے اتنے فاصلے پر گزرنا جائز ہے کہ نمازی کی نظر جب سجدہ کی جگہ پر ہو تو گزرنے والے پر نظر نہ پڑے، یا گزرنے والے کا اس کو احساس نہیں ہے۔ اس کا عام اندازہ یہ ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 2 صف چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے، اور بڑی مسجد وہ کہلاتی ہے جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی 20 گز سے زیادہ ہو۔ 20 گز سے لمبائی اور چوڑائی اگر کم ہو تو چھوٹی مسجد کہلائے گی، اگر زیادہ ہو تو پھر بڑی مسجد کہلائے گی۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 3600 مربع فٹ اگر مسجد ہے تو یہ بڑی مسجد کہلائے گی، اگر 3600 مربع فٹ سے کم ہے تو یہ چھوٹی مسجد کہلائے گی۔ بڑی مسجد کا میں نے حکم بتا دیا کہ کم از کم 2 سے 3 صف چھوڑ کر کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، احتیاطاً 3 صف ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر سترہ موجود ہو، سترہ کا مطلب کوئی ایک لکڑی یا لکڑی کے قائم مقام کوئی ایسی بالٹی
جو 1 سے 1.5 فٹ تقریباً اونچائی اس کی ہو، وہ اگر رکھ دی جائے تو پھر اس صف کے سامنے سے بھی گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسجد 3600 مربع فٹ سے کم ہو، یا آپ یوں سمجھیں 20 گز لمبائی اور 20 گز چوڑائی سے مسجد یا مسجد کا کمرہ کم ہے، تو پھر اس صورت میں کسی طرح بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرا جا سکتا سوائے سترہ کے۔ سترہ ذہن میں رکھیے گا، اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو نمازی کے آگے کھڑی کر دی جائے۔ اس کی اونچائی میں نے کہا کم از کم 1 سے 1.5 فٹ ہو، یا کوئی بالٹی رکھ دی جائے، یا اتنا بڑا کوئی بلاک رکھ دیا جائے، یا ایسی لکڑی جو انگلی کے برابر موٹی ہو اور 1 سے 1.5 فٹ اونچی ہو، تو بھی آگے رکھ کر کے گزرا جا سکتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹی اور بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بڑی مسجد میں 3 صفیں کم از کم چھوڑ کر کے آگے سے بغیر کسی سترے کے بھی گزرا جا سکتا ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو وہ بالکل نمازی کی صف کے آگے بھی کھڑا ہو تب بھی وہاں سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن مسجد اگر چھوٹی ہو تو پھر بغیر سترے کے ان کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک آدمی نمازی کے بالکل آگے بیٹھا ہوا ہے، رخ اس کا قبلے کی طرف ہے، اگر وہ گزرنا چاہے دائیں یا بائیں تو وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں یا بائیں طرف جہاں بھی وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ سترہ اگر موجود نہ ہو اور 2 آدمی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک آدمی نمازی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے، دوسرا گزر جائے، پھر جو گزر گیا تھا وہ نمازی کے آگے پشت کر کے کھڑا ہو جائے، اور پہلا پھر آگے سے گزر جائے اور دوسرا بھی پھر اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹی اور بڑی مسجد میں نمازی کے آگے گزرنے کا حکم میں نے بتا دیا، اور آگے سترے کا حکم بھی میں نے بتا دیا۔ اب تیسری بات وہ یہ کہ ایک آدمی بے خیالی میں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو پھر نماز پڑھنے والا اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اشارے سے اس کو روک سکتا ہے، لیکن جو گزر رہا ہے وہ اگر مزاحمت کرنے لگے یا دھکا دینے لگے یا زبردستی گزرنے لگے تو اس کو گزرنے دے، اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوگا اور وہی گناہ گار ہوگا۔ اسی سلسلے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ جب گھر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سامنے سترہ لازمی رکھ دیں، یعنی 1 سے 1.5 فٹ اونچی کوئی چیز لازمی رکھ دیں تاکہ بچے وغیرہ آگے سے نہ گزریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر بچے گزرتے رہتے ہیں، ناسمجھ بچے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ بچے گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بچے سمجھدار ہوں تو ان کو سمجھایا جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بری بات ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر بچے گزر جاتے ہیں یا بار بار والدین کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی جانور آ جائے یا جانور گزر جائے یا جانور آ کے بیٹھ جائے تو بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور وہ سجدے کی جگہ میں تھی تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اور بھی مسائل ہیں، وہ آپ وقتاً فوقتاً پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے
اللہ پاک ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔